اسلامی کتابیں ہمارے ہاتھ میں بہت کم آتی ہیں، اور اکثر طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جو دین کی بات ہوتی ہیں اس کے اندر بہت کم سننے کا ذوق شوق رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو سننے کا عادی ہوتا ہے، ان کو اگر ایک جمعہ بھی اگر ایسا گزر جائے کہ دین کی بات سننے نہ ملے تو ان کے اوپر رکت طاری رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سننے والے موجود ہیں۔ مدرسوں کے اندر بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ چاند کے لحاظ سے جو مہینے ہیں، پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، وہ مہینے بھی اللہ کے ہیں، یہ مہینے بھی اللہ کے ہیں۔ وہ شمسی لحاظ سے ہیں، شمس اس کے معنی سورج اور قمر کے معنی چاند۔ قمری مہینے اگر کہے تو یہ اردو میں جو ہم سنتے ہیں وہ مہینے مراد ہوتے ہیں، اور شمسی مہینے اگر کہے، شمسی کیلنڈر کہے تو یہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل یہ مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ دن کم پڑتے ہیں، ان میں کچھ دن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی عمر شمسی کیلنڈر کے حساب سے بھی ایک بنتی ہیں اور ایک قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بھی بڑھتی ہیں، بنتی ہیں، کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اس میں خاص کر کے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ محرم الحرام کو احترام کیوں ملا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو احترام اس لیے ملا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں شہادت ہوئی۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ہاں، محرم کا حسن دوبالا ضرور ہو گیا، سونے پہ سہاگا ضرور ہو گیا، پر یہ مطلب نہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی اس لیے یہ مہینہ محترم بنا، اس لیے نہیں بنا۔ اللہ کے یہاں جب سے اس نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے ہی بنائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو احترام بخشا۔ عرب، قریش، اس زمانے کے ایسے ٹرائب اور ایسے قبیلے جو بڑے خوخار تھے، جنگجو تھے، یہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حرم کا بھی اتنا پاس و لحاظ کرتے کہ حرم محترم کے اندر اگر اپنے سگے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو قریش کفار مکہ اسے چھیڑخانی نہیں کرتے تھے۔ حرم کا بھی اتنا احترام کرتے، 4 مہینوں کا بھی احترام کرتے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تو سیدھے 3 ڈائریکٹ ہیں، اور ایک رجب المرجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا تو پورا نظام ہی اس پر گھوم رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خصوصی توجہ دی تھی، اور جو اسلامی کیلنڈر تیار ہوا آپ نے اس پر بڑی محنت کی، صحابہ نے آپ کو متوجہ کیا، آپ کی فکر اور آپ کی محنت سے یہ سب وجود میں آیا۔ تو ہم اس کو یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی، ان کو آپ پوچھو تو کرکٹ کا سب کچھ معلوم ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی سیریلیں چلتی ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا، لیکن یہ اسلامی بنیادی باتیں ہیں، وہ باتیں اکثر یاد نہیں ہوتی، اور ہماری ماں بہنوں کو خاص یاد نہیں ہوتی، اس لیے اس کے تذکرے بھی ہونے چاہیے۔ اس مہینے کے اندر سراپا قربانیاں آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت امام حسین آپ پیدا ہو رہے ہیں سن ہجری 4 کے اندر، حضرت فاطمہ کا نکاح سن ہجری 2 میں ہوا، اور شعبان کا مہینہ تھا، 5 شعبان سن ہجری 4 میں امام حسین پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی وفات، آپ کی شہادت ہو رہی ہے سن ہجری 61 کے اندر۔ 58 سال کی عمر آپ نے پائی۔ 58 برس کی عمر کے بعد عراق کے شہر کربلا کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے 23 افراد
20 اور 3 23 افراد کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ قربانی ہے. جنت کے تذکرے سنتے ہیں, قربانیوں کے نیچے جنت چھپے ہوئے ہیں, شہوتوں کے نیچے نہیں ہے, اور عیش پرستی کے نیچے جنت نہیں ہے, آرام اور سہولتوں کے نیچے جنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپایا ہے تکلیفوں کے نیچے, اللہ نے جنت کو چھپایا ہے مصیبتوں کے نیچے, اور اللہ نے جنت کو چھپایا ہے قربانیوں کے نیچے. انہوں نے قربانیاں دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی چہیتی بیٹی تھی, بڑی چہیتی, آپ بڑی محبت فرماتے. ان کی اولاد 5 ہوئی, حسن, حسین, محسن, ام کلثوم اور زینب. محسن کا انتقال تو بچپن کے اندر ہو گیا, بچپن میں ہو گیا, لیکن ان 4 سے آپ بڑی محبت فرماتے. اللہ کے حبیب بھی محبت کرتے, حضرت فاطمہ بھی محبت کرتی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی محبت کرتے. حضرت فاطمہ اکثر ہمارے خلیہ کے اعتبار سے ہمارے نبی کے مشابہ تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا بولنے کا انداز, بولتے وقت ہاتھ سے اشاروں کا انداز, حضرت فاطمہ کا اٹھنا اور بیٹھنا, حضرت فاطمہ کا چلنا, اور جس الفاظ کو جہاں استعمال کرنا ہو, یہ سدھ بدھ اللہ کے حبیب کے بالکل مشابہ تھی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین پر میں نے اپنے حبیب کے بعد فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں دیکھا. اس روئے زمین پر سب سے سچا اصدق القائلین اللہ کا حبیب ہیں. آپ کے بعد سب سے سچا اگر کوئی, حضرت عائشہ فرماتے وہ فاطمہ ہیں. اللہ کے حبیب کے وصال کے بعد فاطمہ کبھی نہیں ہنسی, کبھی نہیں مسکرائی. اللہ کے حبیب کا وصال ہوا, ہمیشہ حضرت فاطمہ غمزدہ رہتی. آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, حضرت فاطمہ کو آپ نے بلا کر کچھ کان میں کہا تو حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگی. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت رو رہی ہیں, آپ نے بلا کر کے پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ یہ سب دیکھ رہی تھی. آپ نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ, یہ باپ دکری کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. باپ نے آپ کو پہلے کچھ کہا تو روئی, بعد میں آپ خوش ہو گئی. کہا کہ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تیرا باپ اس بیماری سے تندرست ہونے والا نہیں ہے, اسی بیماری میں تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو مجھے رونا آ گیا, لیکن میرے ابا نے جب دیکھا کہ میں رو رہی ہوں تو پھر مجھے کان کے اندر کیا کہا کہ بیٹا رو مت, میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تو ہی ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. تو میں خوش ہو گئی کہ چلو کوئی حرج نہیں کہ میرا باپ جائے گا تو میں میرے باپ سے ضرور مل جاؤں گی. حضرت فاطمہ کی زیادہ کچھ عمر نہیں ہوئی, 15.5 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا حضرت علی سے. 15 سال اور کوئی 5.5 مہینے ہوئے تھے اوپر. 28 سال کی عمر تھی. 28 سال میں تو لڑکا اور لڑکی کتنے ینگ ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں. ہمارے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے. اس کے صرف 6 مہینوں کے بعد سن ہجری 11 میں حضرت فاطمہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی. یہ سب سے پہلی حضرت فاطمہ تھی جو اللہ کے حبیب سے مل گئی. اللہ کے حبیب جس وقت نزع کی حالت میں تھے, حضرت فاطمہ آپ کی تکلیف کو نہیں دیکھ پاتے تھے. وہ جب بھی آپ کو دیکھتی تو کیا کہتی, واہ کرب ابا, اے میرے ابا کا دکھ اور درد. اللہ کے حبیب کیا فرماتے, بیٹا اس تکلیف کے بعد تیرے باپ پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی. یہ آخری تکلیف ہے. اس لیے کہ حضرت فاطمہ نے تو آپ کی پیٹھ سے اوجھڑیاں اتاری ہیں. کفار مکہ جب رکھ دیتے تھے خانہ کعبہ کے سامنے, جس وقت ہمارا نبی سجدہ ریز ہوتا تھا تو کفار مکہ جس قبیلے کے اندر اونٹ ذبح ہوتا تھا وہاں سے اوجھڑی لے آتے اور ہمارے نبی کی پیٹھ پر رکھتے. حضرت فاطمہ معصوم بچی تھی, وہ آ کر کے اتارتی تھی.
اور کفار مکہ اور قریش کو برا بھلا کہتی تھی. یہ تکلیف دیکھی، مکہ کی 10 سالہ تکلیفیں دیکھی، شیب ابی طالب کے اور گھاٹی کے اندر جو حالات تھے وہ حالات بھی آپ نے دیکھے. اس لئے حضرت فاطمہ جب روئی آپ کی تکلیف کے اوپر تو کیا فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں پڑے گی، یہ آخری تکلیف ہے. اس طریقے سے اللہ کے حبیب سے مل گئی. میرے بھائیو یہ سب قربانیاں ہیں اور یہ سب مشقتیں ہیں دنیا کے اندر. ان مشقتوں کو سہ کر اور برداشت کر کے بندہ اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے اور اس کے نیچے جا کر کے پھر جنتیں نصیب ہوتی ہیں. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. عثمان بن مظعون مسجد کے اندر تشریف لائے تو آپ کے بدن پر صرف ایک چادر تھی، ایک چادر. اور وہ چادر کیسی؟ کئی جگہ پر بوسیدہ ہو گئی تھی اور پھٹ گئی تھی. انہوں نے اس چادر کے اوپر پیوند لگائے تھے. وہ پیوند جب ہمارے نبی نے دیکھے تو آپ دیکھ کر زارو قطار رونے لگے. صحابہ نے جب آپ کو روتے دیکھا تو صحابہ پر بھی رقت طاری ہو گئی، صحابہ بھی رونے لگے. اس کے بعد پھر عثمان بن مظعون بیمار ہو گئے. ہمارے نبی ان کے پاس گئے. آپ نے دیکھا تو ابھی ان میں کچھ رمق باقی تھی. آپ نیچا دیکھ کر ملاحظہ کرتے دیکھتے کہ ابھی سانس ہے کہ نہیں. پھر آپ کھڑے ہوئے، صحابہ نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. پھر عثمان بن مظعون کو دیکھنے کے لیے پھر سے آپ جھکے، دیکھا کہ ابھی بھی کچھ سانس ہلکی ہلکی ہیں. آپ کھڑے ہوئے تو آپ ایسا روئے کہ آپ کے آنسو بہنے لگے. تیسری مرتبہ آپ جھکے تو آپ کی روح پرواز کر گئی تھی. ہمارے نبی ایسا روئے کہ انس فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی رونے کی. آپ نے پھر کیا فرمایا عثمان بن مظعون کو کہ اے ابو سائب میں تیرے پاس سے جا رہا ہوں، میں تیرے پاس سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اللہ کا نبی فرماتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو نے دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ہم سوچیں رات دن کہ ہم کتنا کھا جاتے ہیں اور کیسا کیسا کھا جاتے ہیں، کیسا پہن کر کے پھاڑ دیتے ہیں اور کیا کچھ اپنی زندگی کے اندر ہم عیش پرستی کر لیتے ہیں اور کتنی پیسوں کی کھنک دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ تو دنیا میں رہا، میں گواہ ہوں کہ تو نے دنیا سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. پھر آپ نے کیا فرمایا اور دنیا نے بھی تجھ سے کچھ حاصل نہیں کیا. تیرے پاس تھا ہی کیا کہ کوئی کچھ حاصل کرتا، اور تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ تیرا حساب ہی کیا ہوگا کہ تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ تو پوری عمر ایسی چادریں اوڑھتا رہا جس پر ہمیشہ پیوند لگے رہتے تھے. یہ قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کے نیچے جنت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ سخت ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی کہ میرے پیر زمین پر جم نہیں رہے تھے، اتنی سخت ٹھنڈی. بعض مرتبہ ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے تو کانپتا ہے انسان، پیر بھی کانپتے ہیں، اس کا پورا بدن کانپتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ کوئی چادر مل جائے اوڑھنے کے لیے، لیکن کوئی چادر نہیں. میں نے دیکھا کہ کوئی پرانا کمبل ہو تو وہ کمبل میں لپیٹ دوں، لیکن وہ بھی نہیں ملا. میرے ہاتھ میں چمڑا آ گیا. بولو چمڑا. ہم نے اس کو کاٹ کر کے سائیڈ پر رکھا تھا، تھوڑا خشک ہو گیا تھا. میں باہر نکلا، اسی چمڑے کو میں نے ٹائٹ اپنے بدن کے اوپر لپیٹ لیا، گلے کے اوپر اور سینے کے اوپر، تاکہ سردی پیوست نہ ہو جائے. اور مجھے کس نے نکالا؟ بھوک نے نکالا. سخت ٹھنڈی اور رات لمبی، رات کے وقت بھی کچھ کھانا نہیں ملا تھا، اگلے دن بھی نہیں ملا تھا. تو اس بھوک نے مجھ کو صبح سویرے نکالا. برابر دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ دھمس ہوتی ہیں، زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے باہر گیا، میں نے ایک یہودی کا باغ دیکھا، اس کا دروازہ بند تھا.
میں اونچا ہو کر دیکھتا نیچا ہوتا. اتنے میں وہ یہودی مالک دروازے پر آیا. کہا اے دیہاتی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں, یہ آپ کا باغ ہے. کہا مزدوری کرنی ہے؟ حضرت علی فرماتے میں نے کہا ہاں مجھے مزدوری کرنی ہے. کیا مزدوری ہے اور مزدوری میں کیا دیں گے؟ یہودی نے کہا کہ تم کو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے گی. کنویں کے اندر ڈول ڈالنا, بڑی ڈول, پھر پانی نکالنا, پھر کھجور کے الگ الگ درخت ہوتے ہیں وہاں پانی ڈالنا چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر. اب ہر ڈول جب تو ڈالے تو میں ادھر ایک ٹوکری لے کے بیٹھتا ہوں کھجور کی, جب تو ڈالے میرے پاس رہ کر گزرنا, تجھے نقد کھجور مل جائے گی. بولو یہ حضرت علی کی مزدوری ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ڈول بھری, ڈالی, ایک کھجور لی. کتنی کھجوریں حاصل کی؟ ایک مٹھی بند ہو گئی. اتنی کھجوریں حاصل کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنی کھجوریں, میں تو بہت سخت بھوکا تھا, میں نے ان کھجوروں کو سائیڈ پر بیٹھ کر کے کھایا اور وہی پانی جو میں پلا رہا تھا اس میں سے پانی پی لیا. مجھے تھوڑا لگا کہ نہیں اب تھوڑی طاقت آئی ہے. جب مجھے محسوس ہوا کہ پیٹ کے اندر کچھ وزن لگ رہا ہے اور بدن کے اندر تھوڑی چستی لگ رہی ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چاہا کہ اب مزدوری نہیں کرنی. یہودی کو کہا میں جا رہا ہوں. کہا میرا کام ہو گیا. کہا بس اتنا ہی؟ کہا میں نے تیری دی ہوئی کھجوریں کھا لی, تیرا پانی پی لیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں سیدھا دوڑتا ہوا مسجد نبوی کے اندر گیا. اللہ کے حبیب کا مجمع تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دین کی بات سن رہے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں دوڑ کر کے میں بھی شامل ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. مصعب بن عمیر ایسے تھے, ایک زمانے میں ایک سے ایک کپڑے پہنتے, ایک سے ایک عطر لگاتے, ایک سے ایک جوتے پہننے والے. آپ نے ان کی وہ حالت بھی دیکھی تھی, آپ نے ان کی وہ زندگی بھی دیکھی تھی. اور اب کی بار جو ہمارے نبی کی مجلس میں آ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس حال میں آ رہے ہیں کہ وہ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چادر بالکل بوسیدہ تھی. ہمارے نبی کو ان کی وہ حالت یاد آئی, آپ کو ابھی کی یہ حالت یاد آئی. آپ پرانی حالت کو یاد کر رہے تھے, ابھی فی الحال ابھی کی حالت یاد کرے دیکھ رہے تھے. آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا, زاروں قطار روئے تو صحابہ بھی روئے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے فرمایا. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا, تمہارا کیا بنے گا, تمہارا کیا ہوگا کہ ہر صبح کو تم ایک کپڑے کی جوڑ پہنو گے اور ہر شام کو تم ایک کپڑوں کی جوڑ پہنو گے. کیسے دنیا کے اندر ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, صبح کے وقت الگ, شام کے وقت الگ, رات کے وقت الگ. ہماری عورتوں ہی کو دیکھو, شادی بیاہ کے موقع پر 30 40 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں, 50 جوڑ کپڑے ہوتے ہیں. اب بیچارہ غریب باپ ہوگا, غریب شوہر ہوگا, وہ کہاں جا کے کھڑا رہے گا؟ ایک دن کے اندر یہ لڑکیاں جو شادیاں کرتی ہیں 5 جوڑے بدلتی ہیں, ایک دن کے اندر 3 4 جوڑے بدلتی ہیں. آپ نے فرمایا میری امت پر یہ زمانہ آئے گا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا بنے گا کہ تم اپنے گھر کے اندر ایسے پردوں کو لٹکاؤ گے جیسے خانہ کعبہ کے غلاف ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کے اوپر غلاف پڑے رہتے ہیں, عالیشان غلاف, بڑے بڑے غلاف. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر کتنے بڑے بڑے پردے عالیشان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ میری امت پر آئے گا. صحابہ نے کیا فرمایا؟ اچھا ہوگا. صحابہ نے اپنے لیے سمجھا اچھا ہوگا. آپ نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم تو پوری زندگی عبادت کے لیے فارغ کر دیں گے. جیسے ہم نے کمانے لے کے فارغ کر دی نا, بعض تو ایسے ہوتے ہیں تو نماز تو دور کی بات ہے, نماز تو دور کی بات ہے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں, کون سی کلاس پڑھتے ہیں, کون سی اسکول جاتے ہیں. صبح سے لے کر کے رات تک ایسے دھندوں میں لگے رہتے ہیں, انہیں کوئی بھان نہیں ہوتی.
صحابہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس زمانے میں اس دور کے اندر جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے. آپ نے فرمایا خیریت سے اس وقت نہیں، ابھی جس زمانے کے اندر تم ہو بہتر ہو. اس زمانے میں جو ہوں گے وہ بہتری پر نہیں ہوں گے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 1450 برس پہلے کا زمانہ ہے. ہمارا نبی فرماتا ہے کہ وہ خیریت پر نہیں ہوں گے، تم خیریت پر ہو کہ تمہاری بھوک، تمہاری تکلیف اور تمہاری تنگ دستی اور تمہاری سادگی، اس سے میں نہیں ڈرتا ان مسلمانوں سے، ان ایمان والوں سے کہ جن کے اوپر دنیا پھیلے گی اور وہ دنیا کے اندر ایسے مست ہو جائیں گے کہ وہ چند روپیوں کے بدلے میں ایمان کے سودے کریں گے، جھوٹ بول کر کے سودے کریں گے اور مکر اور فریب سے سودے کریں گے، کسی بھی طریقے سے اپنے حق کو ثابت کریں گے اور لوٹیں گے، لوٹ کھسوٹ کریں گے، چوریاں کریں گے. یہ سب کچھ کر کے اس امت کے لوگ اپنی عیش پرستی والی زندگی گزاریں گے. ان کے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، ان کے حق میں یہ بدتر ہوگا اور وہ اللہ کی نظروں سے گریں گے اور ایسے گریں گے کہ دشمنوں کا رعب ہے ان کے دلوں پر آئے گا اور ان کا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. صحابہ کو تعجب لگا، بہت تعجب لگا کہ یہ وقت کیسے آئے گا اور کیسے لوگ ہوں گے. بہرحال میرے بھائیو، یہ سب قربانی کی باتیں ہیں. تو اس میں روزہ ہے. روزہ اللہ کے حبیب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا. اب آپ کو پتا چلا وہاں کی تو یہودی بھی رکھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 1 دن کا نہیں 2 دن کے روزے رکھوں گا. ابھی آپ نے خطبہ کے اندر ایک حدیث سنی. اللہ کے حبیب نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وصوموا عاشورا وخالفوا فی الیہود، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو ایک روزہ رکھنے میں. 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں، 1 دن کا نہ رکھو. علماء فرماتے ہیں کہ 9 10 یا 10 11 کو روزہ رکھے. اکثر ماں بہنیں مستورات رکھتی ہیں. پھر چونکہ رمضان کے اندر کنٹینیو سب جاگتے رہتے ہیں سحری میں، اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا. یہ روزہ رکھتے ہیں، پھر دوسرے دن بہت زیادہ کہ بھائی آخری گھونٹ تھا اور اذان ہوئی، کہاں کی ہوئی تو پتہ نہیں، صبح کی ہوئی کہ کہاں کی ہوئی. پھر کچھ معلوم نہیں تھا ہم کو وقت کون سا تھا. اس لیے تحقیق کر لیں. جو بھی روزہ رکھنا چاہیں تو ماں بہنوں سے بھی آپ کو چاہیے کہ جن کی عادت ہو پہلے سے روزہ رکھنے کی تو اچھی طریقے سے وقت معلوم کر لے. اس لیے کہ اس میں چونکہ رمضان کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اس لیے عادتیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس میں تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہیں. خاص یہ بات. پھر حدیث کے اندر ایک بات آتی ہے، آپ نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسع اللہ فی سائر سنتہ. آپ نے فرمایا جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، بال بچوں کے اوپر 2 پیسے زیادہ خرچ کرے گا، وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو وسیع رزق عطا کرے گا. یہ 2 ایک حدیثیں ہیں اس مہینے کے سلسلے میں جو آپ کو بتلا دی گئی تاکہ ہر بات اسلام کے ہمیں اچھی طرح یاد رہے اور ہر بات اور ہر اصول ہمارے علم میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.